یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ 9 میں ایک غلطی ہے, غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے. کیوں تحریک انصاف بارہا اب 9 مئی کی مذمت کر رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر نے کی, آج بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم فرشتے ہیں نہیں, 9 میں ایک غلطی تھی جس کی ہم سب نے مذمت کی ہے. نہیں دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے فوراً بعد چاہیے یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی بھرپور طریقے سے اور بڑا واضح طریقے سے جو ہے وہ اس کی مذمت کرتی اور ان لوگوں کے ساتھ اظہار لا تعلقی کرتی جن لوگوں نے جو ہے وہ یہ واقعہ انسیڈنٹ یا جرم جو ہے وہ کیا تھا. لیکن پی ٹی آئی نے فوری طور پہ جو موقف اپنایا, انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو کہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں, آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ نے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو پھر یہی ہوگا. اس کے بعد پھر موقف اپنایا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ آپ نے خود کر کے جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالا ہے. تو وہاں سے پھر بات جو ہے وہ بگڑی اور پھر یہ 2 سال لگے ہیں ان کیسز کو فائنل ہوتے. تو اس کے اوپر جو بات اس وقت ڈی جی پی آر نے جو کی تھی غالباً 8 مئی 2024 کو, 1 سال بعد, اور جو اب سہیل وڑیچ صاحب کے فون میں انہوں نے جو بات کی ہے, بڑے سینئر صحافی ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ درست ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ اگر پی ٹی آئی کا یہ سوچ ہو تو انہیں اس بات کو پھر آگے بڑھانا چاہیے, پھر متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے بات تو رانا کرنی صاحب چاہیے. اگر عمران خان ڈے 1 پہ ہی معذرت کر لیتے, ایک ایسی صورت میں جو قابل قبول ہوتی جب وہ عطر من اللہ صاحب کے کورٹ میں تھے, تو کیا معاملات یہاں تک نہ آتے؟ دیکھیں یہ کرمنل افینس ہے نا, کرمنل افینس جو ہے, دیکھیں نا جو قتل ہے اس کی سزا موت ہے, جو چوری ہے اس کی سزا جو ہے وہ 3 یا 6 ماہ ہے, لیکن چوری کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. اور قتل کا جو جرم ہے وہ مدعی معاف کر سکتا ہے, اور یہ بات شریعت میں بھی ہے, قانون میں بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو کرمنل اوفینسز ہیں جن میں کوئی مدعی ہوتا ہے تو مدعی کے پاس, اور ایون اسٹیٹ ہر مقدمے میں مدعی ہوتی ہے, جی تو سر اسٹیٹ مجھے کے وضاحت پاس دے یہ دیجیے گا اختیار رانا صاحب, ہوتا اگر یہ کرمنل آفینس ہیں اور آپ بڑے اس پہ کلیئر ہیں, تو معافی کیوں منگوا رہے ہیں پھر؟ بہت سے لوگ ہیں, مراد راس جیسے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور وہ کلین چٹ مل گئی ان کو. سہیل وڑیچ صاحب کا آرٹیکل از بینگ ڈینائڈ بائی سینیٹر فیصل واڈا مائنڈ یو. نہیں, کئیوں کو معافی ملی بھی ہے اور ان کے اوپر بھی بعض اوقات میڈیا میں آپ لوگ ہی جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں. جہاں تک سہیل وڑیچ صاحب کی بات ہے تو چلو ان کے انٹرویو پہ تو کوئی سوال اٹھا سکتا ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات جو ہے وہ بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ پورے دیکھ بھال کے اور جو ہے وہ یہ ذمہ آپ کی داری بات سے نہ درست ہے, ڈی جی آئی ادا ایس پی کیا آر گیا نے ہو. بالکل اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کا کہا, 2 ٹوک کہا. سو اس معذرت کی نوعیت کیا ہوگی رانا صاحب, یہ نہیں ابھی کلیئر. بیرسٹر گوہر جب معذرت کرتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں, غلطی ہو گئی, یہ قابل قبول ہوگی یا پھر کوئی تحریری معذرت چاہیے عمران خان سے؟ دیکھیں یہ الفاظ کا تعین میں اور آپ تو نہیں کر سکتے, یہ پھر اس کس نے قسم کی کرنا ہے؟ چیزیں جو ہیں وہ جب کسی جگہ پہ کوئی اگر سینس پریویل کرے. دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ یہ احساس ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کا حل ہے. غلطی کا حل اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے رہیں. جب احساس ہو جائے تو اتنے میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ آدھی تو ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی نے کوئی بات
آگے بڑھانی ہو تو وہ اس بارے میں تعین کر سکتا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کہا کہ 9 میں ایک غلطی ہے، غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیوں تحریک انصاف بارہا اب 9 مئی کی مذمت کر رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر نے کی، آج بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم فرشتے ہیں نہیں، 9 میں ایک غلطی تھی جس کی ہم سب نے مذمت کی ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کر دی مہر ماں آتے آتے۔ معاملہ یہ ہے کہ